تم یہاں کیسے؟ بمشکل آواز حلق سے نکالتے ہوئے میں نے ساحر علی خان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کم روشنی کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس کی بے باک نظریں اپنے اوپر اٹھی ہوئی محسوس کرتے بے اختیار میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ اپنے وجود پر دوپٹہ نہ پاتے میں نے دوپٹے کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں تو وہ ساحر کے پاس رکھی ایک ٹیبل پہ دھرا تھا۔ اپنا دوپٹہ لینے کے لیے مجھے ساحر علی خان کے پاس جانا پڑا، اور اس کے قریب جانے کا مطلب تھا آ بیل مجھے مار۔ کیا ہوا؟ مجھے یہاں دیکھ کے خوشی نہیں ہوئی منہا جانی؟ ساحر ٹانگ پہ ٹانگ جمائے محویت سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا اس وقت۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اس سر پھرے انسان کا کیا کروں۔ میں اس سے چھپ کے گھر میں بلکہ کمرے میں گھس کے بیٹھی تھی، کہیں نہیں جا رہی تھی، اور وہ سیدھا گھر میں گھس آیا تھا۔ کون ہے وہ جو ساحر علی خان کو کہیں بھی آنے جانے سے روک سکے؟ مجھے کوئی بھی میرے کسی عمل پہ روک نہیں سکتا۔ ایک جیت کی سی سرشاری میں بولتا ہوا وہ مجھے سر سے پیر تک دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس کے ارادے کیا تھے جو اس وقت وہ میرے گھر پہ آن وارد ہوا تھا۔ پلیز مجھے میرا دوپٹہ دیں۔ اس کی بے باک نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے میں نے اپنا دوپٹہ اس سے مانگ ہی لیا۔ ساحر علی خان نے ایک نظر دوپٹے کی جانب دیکھا اور پھر مجھے دیکھا۔ آ کے لے لو، اس نے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے مجھ سے کہا۔ اس کی بات پہ میں بری طرح سے ششدر رہ گئی، بے اختیار اپنے لب کاٹنے لگی، جو ساحر علی خان کو سخت ناگوار گزرا۔ منہا، یہ کام میرا ہے، میں تم سے زیادہ اچھے سے کر سکتا ہوں، تو خود کو یہ تکلیف نہ دو تو بہتر ہے۔ اس کے لہجے میں وارننگ تھی، اور وہ کس لیے بول رہا تھا مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ فوراً اپنے ہونٹ کا کنارہ میں نے چھوڑا، وہ جو ایک ہفتہ پہلے والے نکاح والے دن زخمی کر گیا تھا، اور اب میں نے خود کاٹ کاٹ کے ایک طرف سے انتہائی سرخ کر لیا تھا، اور سامنے بیٹھے سر پھرے شخص کے جذبات کو بری طرح ہوا دینے لگی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے قدم اس کی جانب بڑھانے پڑے۔ ہاتھ بڑھا کے میں نے اپنا دوپٹہ اٹھانا چاہا، اسی لمحے اس نے دوپٹے کے دوسرے سرے کو کھینچا اور میں لہراتی ہوئی اس کی گود میں جا گری۔ اس نے قیمتی متاع کی طرح مجھے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کے قریب ہونے پہ میرا دل بری طرح دھڑکے جا رہا تھا۔ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مجھے بے خودی سے دیکھے جا رہا تھا۔ میرا دل اس کے ڈر اور خوف سے لرزنے لگا، جبکہ میری اتنی سی قربت پر ساحر علی خان کا دل محبت کے جذبات سے سرشار ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں موندتے میری گردن میں چہرہ چھپایا، جیسے وہ اس کی فیورٹ جگہ تھی جہاں وہ اپنے دہکتے لب رکھتے پرسکون ہو جائے گا۔ اس کے لبوں کا لمس گردن پہ محسوس کرتے میں جی جان سے لرزی۔ اسے دور ہٹانا چاہا، لیکن وہ اپنی گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ میرے لبوں سے ایک چیخ برآمد ہوئی، ساحر! اس کے دہکتے لمس پہ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو اس نے سختی سے میری دونوں کلائیوں کو جکڑ لیا۔ کوئی بھی میرے کام میں خلل ڈالے مجھے بالکل پسند نہیں ہے منہا، اتنا تو تم مجھے جانتی ہی ہو۔ پہلے سرد اور پھر محبت بھرے لہجے میں کہتا وہ پھر سے اپنے لبوں کی نرم گرفت سے میری گردن کو خراج پیش کرنے لگا۔ اس کے نرم گرم لمس پہ میری سانسوں میں ارتعاش برپا ہو رہا تھا۔ وہ خود بھی مدہوش سا ہوتا جا رہا تھا اور مجھے بھی اپنے لمس سے بے بس کر رہا تھا۔ میں خود کو بچانا چاہتی تھی کیونکہ میں اس کی ضد تھی، محبت نہیں۔ وہ مجھ سے کہہ چکا تھا کہ وہ مجھ سے صرف ضد کا رشتہ نبھائے گا۔ اتنا تو میں بھی اسے جانتی تھی کہ اگر اس سے خود کو بچانا تھا تو غصے سے نہیں، پیار سے ہی بچا سکتی تھی۔ ساحر علی خان کے سامنے میں جتنا زیادہ غصہ کرتی وہ اتنا زیادہ طیش میں آتا تھا۔ ابھی بھی مجھے یہی لگا کہ میں اسے پیار سے ہینڈل کر لوں گی، اس سے جان چھڑوا لوں گی، شاید وہ سنبھل جائے۔ ساحر پلیز میری بات سنیں۔ وہ کہنے لگا ہاں کہو، بس یہ مت کہنا کہ ساحر مجھے چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کروں گا منہا جانی۔ یہ بھی مت کہنا کہ ساحر مجھ سے دور رہیں، میں یہ بھی نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ میں نے بڑی نرمی سے پوچھا۔ میں آپ کے لیے صرف ضد ہوں یا پھر محبت؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے اپنی گلابی ہوتی آنکھوں سے دیکھا
اور ایک دم سے اس کے چہرے پہ غصے کی سرخی چھانے لگی۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوتا، مجھے بھی اپنے مقابل کھڑا کرتا، اب کی بار سختی سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں میں میری نازک کمر کو دبوچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اترتا اشتعال دیکھتے میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ کیوں منمنا رہی ہو میرے کان میں؟ کہا ہے نا میرے کام میں خلل مت ڈالو، مجھے برا لگتا ہے۔ نہیں ڈال رہی ساحر، پلیز سنیں نا میری بات، میں نے اس کے سینے پہ دونوں ہاتھ دھرتے ہوئے کہا۔ کیا سنانا چاہتی ہو؟ بولو۔ سن رہا ہوں۔ تم میرے لیے کیا ہو یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ مزید سختی سے میری کمر کو دبوچے، اب کمر پہ اپنے ہاتھوں کی سلگتی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ ابھی یہ سب ٹھیک نہیں ہے ساحر، ابھی ہماری رخصتی نہیں ہوئی۔ میری بات پہ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ اب کی بار اس نے میری کمر پہ ہاتھ ہٹاتے ہوئے میری گردن کے پیچھے رکھا، میرے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب تر کر لیا۔ اچھا، میری جان کو رخصتی چاہیے۔ کیا کروں، اتنا تڑپ رہی ہو رخصتی کے لیے؟ پھر مجھ سے ابھی تک اتنا بھاگتی کیوں پھر رہی تھی منہا جانی؟ تمہیں ایمرجنسی وارڈ میں آتے ہوئے دیکھ چکا تھا میں، بجائے میرے زخموں پہ مرہم لگانے کے تم بھاگ گئی تھی۔ کیا سمجھا تھا ساحر تمہیں ڈھونڈ نہیں سکتا؟ جانے من تم تب بھی میری نظروں میں تھی جب تمہیں یہ لگتا تھا کہ تم مجھ تک پہنچ نہیں پاؤ گی۔ ساحر اپنے دشمنوں کو کبھی ڈھیل نہیں دیتا، اور تم نے تو دھوکہ دیا تھا مجھے۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تمہاری پہنچ کہاں تک ہے، بھاگ کے جاتی کہاں ہو۔ ساحر علی شاہ کی تم اسی وقت ہو چکی تھی منہا جب تم نے اظہار محبت کی تھی، یاد ہے نا تمہیں؟ میں کلس کے رہ گئی تھی۔ اس کی انگلیاں میری کمر میں پیوست ہو رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑنے لگی تھی۔ یاد ہے وہ لمحے یا یاد کروانے پڑیں گے؟ بڑے غصے سے وہ یہ کہتا ہوا مجھے مزید اپنے قریب کر گیا تھا۔ اب باری میری ہے منہا، اس لیے مجھے ڈسٹرب مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے کہنے لگا، ڈسٹرب کرو گی تو پھر میں تمہیں ڈسٹرب کروں گا۔ وہ سرور کے عالم میں اپنے لبوں سے میرے لبوں کو مس کرنے لگا۔ اس کے لفظ پہ میری جان نکل رہی تھی، میں آنکھیں بند کر چکی تھی۔ رخصتی چاہیے میری جان کو، اپنی جان کی خواہش میں کل ہی پوری کر دوں گا۔ اور کوئی حکم؟ یہ بولتے ہوئے اس کے لب میرے لبوں سے ٹکرائے تو اس کے لمس نے پل میں مجھے بری طرح جکڑا۔ میں نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لیں۔ میں اس سر پھرے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، وہ ایک جنونی انسان تھا۔ مجھے اس لمحے پہ افسوس ہوا جب میں نے اس پہ شرط لگائی تھی، کاش کہ وقت پیچھے کی طرف پلٹ جائے۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا، جھٹکے سے پیچھے ہوتا وہ سیدھا ہوا، اپنی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پہ جھٹک گیا۔ کل شادی کا سارا سامان پہنچ جائے گا زرمینے کے ہاتھوں، ساتھ میں ملازمائیں بھی آ جائیں گی، خود کو اچھے سے میرے لیے تیار کرنا۔ کل میں اپنے جذبات پہ بند نہیں باندھوں گا، اور مجھے کسی قسم کی کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے کہتا ہوا مجھے بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ ایک دم چوکنا ہوتا وہ پھر سے میری جانب پلٹا، جیسے کوئی خطرہ بھانپا ہو۔ میری نظر اپنے دوپٹے پہ تھی، میں جھک کے اپنا دوپٹہ لیتی اس کی جانب مڑی، جبکہ اس کی بےتاب نظریں مجھ ہی پہ تھیں۔ اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھا تو ایک لال رنگ کی لائٹ مجھے خود پہ موو ہوتی دکھائی دی۔ میرے ہاتھوں پیروں میں سے ایک دم سے جان نکلنے لگی، کسی نے مجھے اپنے نشانے پہ رکھا ہوا تھا۔ میں ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ اچانک سے ساحر نے قریب آتے مجھے کمر سے تھامے اپنی جانب کھینچا اور لڑکھڑاتے ہوئے ہم دونوں نیچے گر گئے۔ اسی لمحے گولیوں کی بوچھاڑ شروع ہو گئی، میرا پورا جسم بری طرح کانپنے لگا۔ میں چیختے ہوئے ساحر کے سینے میں چھپ گئی۔ یہ کون تھا جس نے ہم پہ حملہ کیا تھا؟ ونڈو کافی چھوٹی تھی، لیکن گولیاں خوب زور و شور سے برسائی جا رہی تھیں۔ پورے کمرے کی حالت ابتر ہو گئی، شیشے کی ہر چیز چکنا چور ہو گئی۔ پہلی بار میں نے ایسی دھواں دھار گولیوں کی آواز سنی تھی، اس لیے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ مجھے ساحر سے محبت ہرگز نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اسی میں چھپ کے پناہ تلاش کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، میرا ہاتھ ساحر کے کالر کو دبوچے ہوئے تھا۔ ونڈو کے سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل رکھا ہوا تھا، اسے تھوڑا دور کر کے شیشے کے ٹیبل پڑے تھے۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ٹوٹا اور اس کے ٹکڑے اس کانچ کے ٹیبل پہ آ کے گرے۔
ٹوٹا ہوا کانچ ایک دم اچھلتا ہوا ہماری جانب آیا۔ میں نے ذرا سا سر نکال کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ساحر نے واپس مجھے اپنی پناہوں میں چھپا لیا اور مجھے کور کرتے ہوئے وہ سارا کانچ خود پہ سہ گیا۔ اس کے ہاتھوں کی پشت پہ کانچ کے بڑے بڑے ٹکڑے اسے آ کے لگے، لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ ساحر یہ کون ہے؟ مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھا تھا، جیسے بس اسے مجھے ہر حال میں بچانا ہو۔ کچھ ہی دیر میں گولیاں برسنی بند ہو گئیں۔ میں بری طرح سے خوف کے مارے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ساحر خان کے چہرے پہ ایک اطمینان آیا، جیسے اس کے سیکیورٹی گارڈز وہاں پہنچ گئے تھے اور گولیاں برسانے والے وہاں سے جا چکے تھے۔ کوئی گھر کا دروازہ توڑ کے اندر آیا تھا۔ سردار صاحب، سردار خان! وہ آواز جانی پہچانی تھی، اسامہ لغاری۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا وہ ساحر کو جانتا تھا؟ ساحر مجھے چھوڑے وہاں سے باہر جانے لگا۔ میں نے اس کے کالر کو سختی سے پھر سے دبوچ لیا۔ پلیز باہر نہ جائیں۔ میری بات پہ اس نے میری جانب دیکھا، میرے بکھرے بالوں کو پیچھے کرتے میرے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ کچھ نہیں ہوگا، وہ جا چکے ہیں، جسٹ ریلیکس میری جان۔ میری بکھری حالت کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے مزاج کے خلاف نرمی سے بات کر رہا تھا۔ نہیں پلیز، نہیں، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا ساحر، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس وقت سخت گھبرا گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آیا، اور میں انجانے میں ساحر کے بہت قریب تر ہو رہی تھی۔ اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ جانتا ہوں تم ڈرتی ہو، ایک ہوائی فائرنگ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی، اور ابھی تو گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی ہے، تمہاری جان تو نکلنی ہی چاہیے تھی، وہ تمسخرانہ انداز میں بولا۔ لیکن آج مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے پھر بھی اسے سختی سے دبوچے رکھا۔ اس نے میرے روم پہ ایک نظر ڈالی اور اپنے لب بھینچ گیا۔ وہ کمرہ رہنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اپنی شال اتارتا، وہ میرے گرد اچھے سے لپیٹتا مجھے کور کر گیا۔ اس کا یہ انداز دیکھتے میں سٹل ہوئی تھی۔ ایک دم سے اس نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میری نگاہیں اس سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا، شاید محبت کرتا تھا۔ نہیں، محبت کیسے کر سکتا تھا؟ مجھ سے کہا تھا اس نے کہ تم اب میری ضد ہو، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کانچ سے بچتے بچاتے گزرتے ہوئے وہ مجھے اٹھائے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا۔ سامنے ہی اسامہ لغاری صحن میں اپنے سیکیورٹی گارڈز کے ساتھ پہنچ چکا تھا۔ ساحر نے دھیرے سے مجھے نیچے اتارا۔ مجھے صحیح سلامت دیکھتا ہوا اسامہ اللہ کا شکر ادا کر گیا۔ تو یہ شخص ساحر کا جاسوس تھا۔ میں اسے بھائی سمجھتی رہی۔ ساحر سے بچنے کے لیے میں اسی کے جاسوس کی نظروں میں تھی۔ اف، یہ شخص کتنا چالاک تھا۔ میری پل پل کی رپورٹ اسامہ سے لیتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جس شخص سے میں نے ساحر سے بچنے کے لیے پناہ مانگی تھی وہ اسی کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اس نے اشارے سے اپنے سیکیورٹی گارڈز کو باہر بھیج دیا۔ وہ ساحر کا دوست تھا اور ساحر کی نیچر سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ ساحر کی آنکھ کا اشارہ تک سمجھ رہا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں رو دوں۔ میں خود کو چالاک سمجھ رہی تھی، لیکن بے وقوف تھی۔ یقیناً اسی نے میری آمد کی خبر ساحر کو دی ہوگی۔ تو کیا سارا بھی اس میں شامل تھی؟ مجھے ان دونوں کا ایک دوسرے سے بے تکلفانہ بات کرنا بری طرح چبھ رہا تھا۔ سردار خان، آپ ٹھیک ہیں؟ اسامہ نے ساحر کے پاس آتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے تیکھی نظر سے اسامہ کو دیکھا تو نظریں چرا گیا۔ ساحر نے اسے وہیں دور کھڑے رہنے کا اشارہ کیا۔ میرے گارڈز کہاں ہیں؟ اپنے ہاتھ سے کانچ کو کھینچ کے بے دردی سے نکالتا بنا کسی تاثر کے سرد مہری سے بولا، سردار خان، ان سب کو کسی نے موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن آپ بے فکر رہیں، جو کوئی بھی تھا زیادہ دیر بچ نہیں سکے گا، ڈھونڈ نکالوں گا میں اسے۔ اسامہ نے سخت لہجے میں ساحر سے کہا اور باہر نکل گیا۔ ساحر نے اگلے ہی پل دوسرا کانچ بھی کھینچ کے نکالا۔ خون شراٹے سے باہر نکلا۔ اس بار مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں نے اپنے گلے میں پہنی شال کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنا دوپٹہ نکالا اور اس کے زخم پہ رکھا۔ بے اختیار ساحر کی نظریں میرے سراپے پہ اٹھیں اور وہ ارد گرد کا ہوش بھلائے مجھے دیکھے گیا، جبکہ میں اپنی بکھری حالت سے بالکل لاپرواہ سی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ وہ صرف نام کا ساحر ہے، جبکہ میں حسن کی ساحرہ ہوں،
اور اپنے حسن کا جادو اس پہ چلا دیتی ہوں۔ سردار خان، گاڑی کا بندوبست ہو گیا ہے، آ جائیں، اسامہ نے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہوئے اسے پکارتے ہوئے کہا تھا۔ ساحر گھر نہیں، ہمیں ہاسپٹل جانا چاہیے، آپ اپنا ہاتھ تو دیکھیں، کتنا خون بہہ رہا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے بے اختیار کہا۔ یہ سب میرے لبوں سے خود بخود ادا ہو رہا تھا۔ مجھے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیوں اس کی تکلیف پہ تڑپ رہی تھی۔ اب یہ الفاظ میرے منہ میں ہی تھے کہ وہ میری کلائی تھامے باہر آیا۔ اسی پل بلیک رنگ کی 6 گاڑیاں آگے پیچھے آتی وہاں کھڑی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک گاڑی ہمارے بالکل سامنے تھی، جس میں ساحر خان مجھے لے کے بیٹھا، اور پھر وہاں سے ہم اسامہ لغاری کی سخت سیکیورٹی میں باہر نکلے۔ سارے راستے خاموشی چھائی رہی۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی۔ ساحر کے ہاتھ سے ابھی بھی خون بہہ رہا تھا اور میرے دوپٹے میں جذب ہو رہا تھا۔ وہ مجھ سے بالکل لاپرواہ ہو کے بیٹھا کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو کچی پکی سڑکیں دکھائی دیں۔ اندھیرے میں دیکھنا کافی مشکل تھا، لیکن اتنا سمجھ گئی تھی کہ وہ کچا راستہ تھا۔ یقیناً وہ اپنے گاؤں لے کے جا رہا تھا۔ تبھی ساحر کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ میں نے رخ پھیر کے ساحر کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جی دادا جان، جی میں ٹھیک ہوں، بالکل پریشان نہ ہو۔ ساحر خان اب کی بار نارمل انداز میں اپنے دادا جان کو جواب دے رہا تھا۔ اس کے دادا جان مجھے انتہائی برے لگتے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے ان سے نیگیٹو وائبز آتی تھیں۔ جی دادا جان، وہ بھی ٹھیک ہے، بس ہم 2 گھنٹے میں حویلی پہنچ جائیں گے۔ ساحر نے ایک نظر میری جانب ڈالتے ہوئے دوسری جانب اپنے دادا جان کو جواب دیا۔ گاؤں جانے کے خیال سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ ساحر، آپ مجھے حویلی لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں وہاں نہیں جانا چاہتی۔ پھر کیوں؟ میری بات پہ اس کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ تو کیا یہاں رہنا چاہتی ہو، جہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ کے تمہیں مار ڈالے؟ سیکیورٹی کا انتظام دیکھا ہے میں رسک نہیں لے سکتا۔ ویسے بھی 1 دن کے بعد رخصت ہو کے تم نے حویلی ہی آنا ہے، تو پھر آج کیوں نہیں؟ ساحر نے ناگواری سے کہتے ہوئے میری جانب سے رخ پھیر لیا، پھر مجھے ایک بوتل دی، کہنے لگا یہ پی لو، کچھ سکون ملے گا۔ میں نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگا جوس ہے۔ میرا حلق خشک تھا، اس لیے میں ایک ہی گھونٹ میں آدھی بوتل خالی کر گئی، مگر اسے پیتے ہی اچانک میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ مجھے لگا میرا سر چکرا رہا ہے، اور پھر میں وہ کچھ بولنے لگی جو شاید میں ہوش میں ساحر سے کبھی بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ ساحر میری بات سنیں، آپ مجھے رخصت کر کے کہیں بھی لے جائیں، میں جانے کو تیار ہوں، لیکن میں حویلی نہیں جاؤں گی۔ مجھے نفرت ہے حویلی کے فرسودہ ماحول سے، وہاں کے مکینوں سے، سردار حشمت خان سے۔ میری بات پہ اس نے غصے سے پھر میری جانب دیکھا۔ میرے ساتھ ضد مت لگاؤ منہا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ سختی کروں۔ دادا جی کے فیصلے کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس لیے کبھی بھول کر بھی ان کی کسی بات سے اختلاف مت کرنا۔ میں بالکل برداشت نہیں کروں گا، اس لیے خاموش رہو۔ اب کی بار اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ میں چاہا کہ بھی مزید کچھ نہ بول سکی۔ آگے پیچھے دائیں بائیں سیکیورٹی کی گاڑیاں موجود تھیں۔ سب طرف سے مکمل اطمینان کرتا وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا گیا، جبکہ مجھے آنے والے وقت سے خوف آ رہا تھا۔ میری آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ حویلی جانے کا مطلب تھا خود کو زندان میں قید کر دینا، دفنا دینا۔ میں ایسا نہیں کر سکتی تھی، میں خود کو نہیں مار سکتی تھی، مجھے خود ہی اپنے لیے کچھ کرنا تھا۔ لیکن اس جلاد سے کیسے اپنی جان چھڑوانی ہے، یہ دیو تو مجھے پکا قید کرنے کے حوالے سے حویلی لے کے جا رہا تھا، اور میں حویلی جانا نہیں چاہتی تھی۔ خان حویلی کو دلہنوں کی طرح سجایا جا رہا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس وقت رات کے 12 بج رہے ہیں۔ حویلی میں سب طرف چراغاں کیا جا رہا تھا۔ مزیدار اور اشتہا انگیز کھانوں کی خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ خانم بی بی نے سب ملازم اور ملازماؤں کو کام پہ لگایا تھا۔ ان کا خان آج پہلی بار اپنی منکوہا کے ساتھ خان حویلی آ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی خان حویلی پہنچی میرا دل دھک سے رہ گیا۔ حویلی کے حدود میں داخل ہوتے ہی پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھیں۔ کسمسائی آنکھوں سے میں نے یہ منظر دیکھا جبکہ نیند سے آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، اور میرا سر ساحر کے کندھے پہ دھرا تھا۔
اس نے رخ پھیر کے میری جانب دیکھا۔ ایک پل کو ہم دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی خماری دیکھتے ہوئے میری پلکیں خود بخود جھک گئیں۔ خود چل کے جاؤ گی یا میری گود میں؟ سب گاڑیاں باہر پارکنگ ایریا میں رک گئی تھیں، جبکہ ہماری گاڑی سیدھا بڑے گیٹ کے اندر جا کے رکی تھی۔ گاڑی سے ڈرائیور نکل چکا تھا۔ گاڑی میں اب میں اور ساحر ہی تھے۔ ساحر کی نرم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، لیکن نیند کی دیوی اتنی مجھ پہ مہربان ہوئی کہ میں چاہ کے بھی اپنی آنکھیں مکمل نہیں کھول پا رہی تھی۔ منہا اٹھ جاؤ ورنہ میں واقعی تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ اس کی گھمبیر آواز کی سرگوشی سنتے میرے اندر سپارک سا پیدا ہوا۔ جھٹ سے اٹھتے میں نے اس کی جانب دیکھا۔ اب کی بار وہ مسکراتا ہوا دروازہ کھولتا باہر نکلا، دوسرے ہاتھ سے مجھے سہارا دے کے نیچے اتارا۔ میں نیند سے چور تھی، ٹھیک سے چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ جیسے ہی ہم دونوں گاڑی سے باہر نکلے، پھولوں کی نہ رکنے والی برسات شروع ہو گئی۔ ہر طرف روشنیوں کا سیلاب امڈ آیا تھا۔ ایک دم مجھ پہ گھبراہٹ طاری ہونے لگی۔ میں ساحر کے ساتھ چپکتی چلی گئی، جس پہ ساحر نے مسکرا کے میری جانب دیکھا اور مجھے اپنے بازوؤں کے حلقے میں لے لیا۔ ڈھیروں عورتیں ہمارا استقبال کر رہی تھیں۔ شاید وہ حویلی کی ملازمائیں تھیں جو حویلی کے اندر ہی رہتی تھیں اور اس وقت وہاں موجود تھیں۔ میں نے گھبرا کے ساحر کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ مجھے حویلی کے نام سے ہمیشہ سے چڑ تھی، اور آج مجھے اسی حویلی میں لے آیا گیا تھا، اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ اس ایک سوچ نے میرے اندر کی تنابیں تک ہلا کے رکھ دی تھی۔ ایک ایک قدم سوچ سوچ کے چلتے ساحر کے ساتھ میں حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھی، جہاں حویلی کے اندر باقی خواتین موجود تھیں۔ جی آیا نو میں صدقے اپنے لال کے، بغیر راگ لے۔ خانم بیگم نے آگے بڑھ کے ساحر کا ماتھا چوما۔ بغیر راگ لے، ویسے انہوں نے پھر میرا بھی ماتھا چوما۔ سب خواتین ہم سے ملنے لگیں۔ ساحر، میرا دل گھبرا رہا ہے، میں نے ساحر کے قریب ہوتے منمناتے ہوئے کہا۔ اس نے رخ پھیر کے میری جانب دیکھا، میرے ماتھے پہ پسینے کے قطرے انگلی کی پور پہ اٹھائے، پھر سب سے معذرت کرتا وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ ملازمہ پانی، جوس، دودھ، بہت ساری چیزیں ٹرے میں سجائے ہمارے پیچھے ہی داخل ہوئی اور ٹیبل پہ رکھتے فوراً ہی باہر نکل گئی۔ یہاں بیٹھو، ساحر نے مجھے بستر کی جانب کرتے بٹھایا۔ اب تو مجھے حقیقی معنوں میں چکر آ رہے تھے۔ 2 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا اور اب کمزوری کا احساس جاگ رہا تھا۔ یہ دودھ پی لو۔ ساحر نے دودھ کا گلاس میری طرف بڑھایا تو میں فوراً اپنے لبوں سے لگا گئی۔ پورا گلاس پینے کے بعد مجھے ایسے لگا جیسے میرے اندر کافی حد تک انرجی آ گئی ہو۔ منہا، تمہیں تو بخار ہو رہا ہے، وہ میرے ماتھے کو چھوتے فکر مندی سے پوچھنے لگا، جبکہ میں پیچھے ہوتے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا گئی۔ وہ میرے بہت قریب آ بیٹھا۔ اس کی پرفیوم کی مخصوص خوشبو محسوس کرتی میں نے فوراً اپنی آنکھیں مینچ لیں۔ منہا، اس نے پھر سے مجھے پکارا۔ شاید وہ میری حالت کو لے کے کافی پریشان ہو رہا تھا۔ ساحر، آپ کا ہاتھ، کانچ، بینڈیج۔ نیند میں ڈوبتے میرے لب پہ یہی الفاظ تھے۔ میری آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ اب مزید مجھ سے نہیں جاگا جا رہا تھا۔ میں وہیں بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا ساحر نے مجھے خود سے لپٹاتے ہوئے بستر پہ لٹایا تھا۔ کمفرٹر کھول کے اس نے میرے اوپر ڈالا۔ خان حویلی کی کوئی عورت اس وقت سردار ساحر علی خان کو یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ لیتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ آج تک ان کی حویلی کے کسی مرد نے اپنی عورت کے اس طرح سے ناز نخرے نہیں اٹھائے تھے، لیکن ساحر علی خان اپنی مرضی کا مالک تھا، اسے کوئی روک نہیں سکتا تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ وہ اپنی محبت کے لیے اس قدر جنونی تھا کہ اس کا جنون پوری حویلی کے لوگ جانتے تھے، اور یہ اس کا جنون ہی تھا کہ آج وہ اس کے حصار میں تھی، اس کے کمرے میں، اس کے بستر پہ۔ ساحر محبت کی پہلی مہر میرے ماتھے پہ ثبت کرتا ہوا اٹھ کے باہر نکل گیا۔ صبح اذانوں کے وقت میری آنکھ کھلی۔ بیدار ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ بستر بہت ہی نرم گرم تھا۔ میرے حواس ابھی بھی مکمل طور پہ نہیں جاگے تھے۔ آنکھیں میچے میں نے نرم و ملائم بستر کو محسوس کیا۔
تو خود بخود میرے چہرے پہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ ایک دم کروٹ لیتے میں نے آنکھیں وا کیں تو کمرے کی چھت دیکھ کر مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ یہ کمرہ میرا تو نہیں، میں کہاں ہوں؟ آہستہ آہستہ میرے حواس مکمل طور پہ جاگنے لگے تو میں اٹھ بیٹھی، ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ایک گھر جتنا بڑا کمرہ، یہ میں کہاں ہوں؟ اچانک سے میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں، دماغ پہ بہت زور دیا تو رات کے سارے مناظر میری آنکھوں میں گھومنے لگے۔ اوہ خدایا، اس کا مطلب میں ساحر خان کے قبضے میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی۔ اف، اب کیا ہوگا؟ کمفرٹر پیچھے ہٹاتے میں اٹھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ مجھے نماز پڑھنی تھی، اس لیے وضو بنانے کے لیے باتھ روم کا رخ کیا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو اپنی ابتر حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا۔ میرے جسم پہ ابھی بھی ساحر علی خان کی شال تھی۔ باتھ روم کی ایک طرف کبڈ کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ اسے کھولا تو وہاں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ یہ لڑکیوں کے کپڑے، سرخ اور پنک کلر کی نائٹی کو دیکھتے مجھ پہ گھڑوں پانی پڑا۔ کتنا بدتمیز ہے یہ سردار، توبہ! سب کچھ دیکھتے مجھے سخت حیرانی ہوئی تھی۔ ساحر نے میرے لیے یہ سب کچھ خریدا تھا۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے خود بخود ہی میرا فشار خون بڑھا تھا۔ فیروزی کلر کا فراک اور کیپری نکالتے ہوئے میں اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ وہ مجھے گھر کے سلائی ہوئے کپڑے نہیں لگ رہے تھے، سارے ہی کپڑے بہت ہی سٹائلش تھے۔ فراک زیب تن کرتے میں باہر آئی تو پیٹ میں بھوک سے مڑوڑ پڑنے لگے۔ مرر کے آگے کھڑے ہو کے میں نے اپنے بالوں کو خشک کیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو چونک کر اس جانب دیکھا۔ ملازمہ نوری سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ سردارنی سائیں، آپ کو کچھ چاہیے تو ہمیں بتا دیں۔ اس کے لب و لہجے اور طرز تخاطب پہ میں نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اسے دیکھا۔ جی چاہیے، جائے نماز ہے تو مجھے وہ دے دے، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے بالوں کو پیچھے کرتے کیچر میں ہلکا سا لگاتے باقی کھلے میں نے چھوڑ دیے۔ میں اس کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ ملازمہ نے مجھے جائے نماز دی اور قبلہ رو جائے نماز کو بچھا دیا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہوئے یوں ہی سرسری سا پوچھا۔ جی نوری، سر جھکائے ہی جواب آیا۔ ٹھیک ہے نوری، اب تم جاؤ۔ اسے باہر بھیج کے میں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے لگی اور ارد گرد سب کچھ بھلا بیٹھی۔ کچھ ہی دیر بعد خانم بی بی اپنی ملازماؤں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئیں۔ ملازمہ کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی ٹرے اٹھائی ہوئی تھی۔ السلام علیکم آنٹی، میں نے فوراً انہیں سلام کیا۔ کیا حال ہے بہو رانی؟ محبت اور میٹھے لہجے میں پوچھا گیا۔ جی آنٹی میں ٹھیک ہوں، میں نے مختصر جواب دیا۔ اچھا، آج آپ کی رخصتی کی رسم ہے تو یہ شادی کا جوڑا ہے، یہ کچھ سامان ہے، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گا۔ خانم بی بی نے ہیوی جولری، ہیوی کپڑے خود بھی پہنے ہوئے تھے، میرے لیے بھی لے کے آئی تھیں۔ میں نے ان کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا بلکہ خاموشی سے وہ چیزیں رکھ لیں، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اختلاف بھی کر لوں تب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ نوری، زرمینہ سے کہو بہو کے لیے ناشتے کا بندوبست کرے، رات کو بھی نازک سی لڑکی نے کچھ نہیں کھایا، دیکھو تو کتنی کمزور ہے، لگتا ہے کچھ کھاتی پیتی نہیں ہو۔ خانم بی بی نے ناک سکوڑ کے ایک نظر میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ میں جانتی تھی کہ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے کافی مشہور تھی۔ تم بولتی کم ہو یا ہمارے سامنے نہیں بول رہی؟ اچانک سے خانم بی بی کی بات سنتے میں ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے ان کے بات کرنے کا انداز تھوڑا سا عجیب لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، ناشتہ آتا ہے تو ناشتہ کر لینا، اس کے بعد پھر آپ سے بات ہوتی ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھیں۔ ابھی وہ دروازے کی جانب بڑھی تھیں، آنٹی مجھے ساحر سے، میں نے گھبراتے ہوئے ان سے ساحر کی بابت دریافت کرنا چاہا۔ گستاخ، ہمارے ہاں شوہر کا نام نہیں لیتی اچھی بیویاں، ویسے بھی کل سردار ساحر علی سرداری سنبھال رہے ہیں تو ان کو خراج پیش کرنا۔ خانم بی بی نے بہت سخت طریقے سے مجھے ڈانٹا تو میں چپ سی ہو گئی۔ اور رہی بات اس سے ملنے کی تو وہ تم رخصتی کے بعد ہی مل سکتی ہو، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا لڑکی، بڑے تفاخر سے کہتے ہوئے وہ جا چکی تھی۔ میں نے کہا، زبردستی نکاح ہوتا ہے؟
جو ان کے بیٹے نے مجھ سے کیا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ۔ میرا دل جل کے خاک ہوا تھا۔ اصل آزمائش تو میری اب شروع ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد بیوٹیشین نے اندر آتے ہی پہلا آرڈر کپڑے پہننے کا دیا تو میرا دماغ گھومنے لگا۔ میں کوئی بھی ڈریس نہیں پہنوں گی جب تک ساحر علی خان نہیں آ جاتے۔ میں بھی ضد پہ اڑ گئی۔ مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا تھا۔ ان سب ملازماؤں نے باری باری مجھے سمجھایا، لیکن میں بھی اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اس سے پہلے کہ خانم بیگم تک بات پہنچتی، دروازے کے پاس کھڑے ساحر علی خان کو دیکھتے زرمینہ سب ملازماؤں کو خاموشی سے لیے کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ میں غصے سے رخ دوسری طرف کیے کھڑی رہی۔ پلٹ کے اسے دیکھا تو 2 سال پرانی اپنی آخری ملاقات یاد آ گئی۔ آپ سردار ہوں گے اپنے علاقے کے، آپ میرے سردار نہیں ہیں، سمجھے آپ؟ میں نے چیلنجنگ انداز میں کہتے ہوئے سامنے کھڑے شخص سے کہا۔ سردار تو میں ہوں، جس گاؤں میں تمہارے والد محترم رہتے ہیں، میں اس گاؤں کا سردار بننے والا ہوں۔ ساحر علی خان نے گردن اکڑا کے کہا۔ ابھی سردار وہ بنا نہیں تھا، لیکن خود کو سردار ہی کہلواتا تھا، اور آج تو اسے موقع ملا تھا اپنا بدلہ لینے کا، تو وہ کیسے پیچھے ہٹتا؟ یونیورسٹی میں ہوئی 2 سال پہلے کی اپنی بے عزتی کو وہ ابھی تک نہیں بھولا تھا۔ اپنی حد میں رہیں آپ، اور میرے بابا کو چھوڑ دیں، میں نے غصے سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ سردار کے آدمی میرے باپ کو پکڑ کے لائے تھے۔ میرے بابا نے ان کے ایک خاص آدمی کو مارا تھا، کیونکہ وہ غلطی سے مجھے چھیڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا، لیکن ساحر کو پوری بات نہیں پتہ تھی۔ اچھا، اور جو تمہارے بابا نے میرے آدمی کا ہاتھ توڑا، اس کا کیا؟ ساحر نے تنزن پوچھا۔ وہ اسی قابل تھا، میں نے بنا ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا۔ ٹھیک ہے، اس کے باپ کو لے جاؤ اور بھائی کو چھوڑ دو۔ ساحر علی خان نے 1 منٹ میں فیصلہ کیا۔ میرا بھائی صرف 13 سال کا تھا اور میرا باپ۔ میں نے حیرت سے سردار ساحر علی خان کی جانب دیکھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ یہی میری شرط ہے۔ آج ساحر مجھے ایک الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتے میری آنکھیں نم ہوئیں۔ میرے بابا اور بھائی دونوں کو جانے دو، میں نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر خود کو مجھے سونپ دو۔ اس نے اپنا اگلا مدعا بیان کیا تو میں نے اسے دکھتی نگاہوں سے دیکھا۔ تو سیدھا کہو نا، منہا عبید کو پانا چاہتے ہو، اور تم نے اپنی اہانت کا بدلہ مجھ سے لینے کا سوچا ہے۔ میں تم سے اس شرط کی معافی مانگ چکی ہوں۔ میرے لہجے میں نفرت اور حقارت امڈ آئی تھی، جسے محسوس کر کے ساحر سخت طیش میں آیا، لیکن اگلے ہی لمحے خود کو ٹھنڈا بھی کر لیا۔ اب وہ مسکرا رہا تھا، کہنے لگا، وہ تو ادھار ہے منہا، اسے بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال یہ گاؤں کے ریت رواج کا معاملہ ہے۔ تمہارے باپ کے کیے کی سزا یا تو تمہارا بھائی بھگتے گا یا پھر تم۔ فیصلہ تم پہ چھوڑتا ہوں۔ پنچایت تک اگر بات پہنچ گئی تو یاد رکھنا، قلم ٹوٹتے ہی تمہارا بھائی سزا کا حقدار ہو جائے گا۔ اب فیصلہ تمہارا ہے، باپ یا بھائی یا تم خود، کسے بچانا ہے؟ وہ کہتے ہوئے دوسری جانب پلٹ گیا۔ رکو، میرے بابا اور بھائی کو جانے دو۔ میں نے 1 منٹ میں فیصلہ کر لیا، جس پہ ساحر مطمئن سا ہوتا مسکرانے لگا۔ اس نے اپنے ملازم کو اشارہ کیا، وہ میرے بابا اور بھائی کو باہر لے آئے۔ ادی، فرحان نے میری جانب لپکنا چاہا، لیکن سردار کے ہاتھ نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ میں تمہیں حاصل ہی نہیں کر سکتا، تمہیں پانا بھی چاہتا ہوں، ساحر نے قریب آتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ مجھے اس کے ارادے جاننے تھے، آخر اس کے دل میں چل کیا رہا تھا۔ بہت شرط کھیلتی ہو نا تم۔ چلو ایک شرط لگاتے ہیں، چھوڑ دیا تمہیں بھی، جاؤ جہاں چاہے جا کے چھپ سکتی ہو، چھپ جاؤ۔ میں سردار ساحر علی خان تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، اور جس دن تمہیں ڈھونڈ لیا اس دن تمہیں دل و جان سے میرا ہونا پڑے گا۔ اس کی شرط سنتے ہوئے میری آنکھیں چمکی تھیں۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں نے اس کے پاس جاتے ہوئے کہا تھا۔ شرط شرط شرط، انٹرسٹنگ، بولو۔ 2 سال ہیں تمہارے پاس، اگر تم نے 2 سال میں مجھے ڈھونڈ لیا تو میں تمہاری، اور اگر نہ ڈھونڈ سکے تو تمہیں مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہوگا، بھولنا ہوگا۔ میں نے اسے فیصلہ سنایا
تو وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا ہوا میرے قریب آ کے کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، 2 سال بعد میں تمہارے سامنے آؤں گا اور اسی دن میں تم سے نکاح کروں گا اور تم میری ہو جاؤ گی۔ اس دن ہمارے بیچ شرط لگی تھی جو ساحر نے 2 سال بعد پوری کر دی تھی۔ منہا بیٹا، کیوں لگائی تم نے ایسی شرط؟ جانتی بھی ہو وہ سردار ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ پہلے بہن چلی گئی، اب تم بھی چلی جاؤ گی۔ بیٹا تم جہاں کہیں بھی چلی جاؤ وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ ان کی بات پہ میں گہری سوچ میں پڑ گئی، اور یہ سچ تھا۔ اس لیے میں نے شہر کے بجائے اسی سے 10 گاؤں چھوڑ کے مری جانے کا ارادہ کیا۔ مجھے یہ یقین تھا کہ وہ مجھے ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ میری MBBS کی ڈگری مجھے مل چکی تھی، میں مری کے ہی ایک ہاسپٹل میں کام کرنے لگی، مگر مجھے خواہش تھی کہ میں اپنے گاؤں میں گرلز اسکول کھولوں۔ پر ہائے قسمت کہ وہ ٹھیک 2 سال بعد اسی گاؤں میں آ پہنچا، اور مجھے پتہ چلا کہ جس کے گاؤں میں نے پناہ لی تھی، اسامہ لغاری، وہ ساحر علی خان کا بہت گہرا اور جگری دوست تھا، اور ساحر پہلے دن سے جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں، اور ساحر علی خان کے کہنے پہ ہی اس نے مجھے پروٹیکٹ کیا تھا۔ اس بات نے مجھے بہت سخت تکلیف پہنچائی۔ میں نے اسکول بھی چھوڑ دیا، لیکن کس کو چھوڑ دیتی؟ میں سب کو چھوڑتی جا رہی تھی، لیکن ساحر علی خان سے کیسے بچتی؟ اور بالآخر میں نے اس کے آگے ہار مان لی۔ وہ چلتا ہوا میرے قریب آیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی۔ کیا بات ہے، کیوں ملنا چاہ رہی تھی مجھ سے؟ رخصتی تک جذبات پہ قابو نہیں تھا سویٹ ہارٹ۔ اس کی بات پر میں اس کے قریب جاتے ہوئے ٹھٹکی تھی۔ اس کے بالکل پیچھے دیوار پہ لگی تصویر دیکھتے میری سانسیں تھم سی گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ